علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ ایک حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ جو خوف موت ہے، یہ جو موت کے بارے میں ایک گھبراہٹ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ حقیقت ہے، ہمیں جانا ہے۔ دو دلیلیں دوں گا، ایک نقلی، ایک قرآن کی آیت اور ایک عقلی دلیل۔ قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ مبارکہ آل عمران 185 نمبر کی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی مشہور آیت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر ذی حیات کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ عقلی کیا دلیل ہے؟ عقلی دلیل مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ عقلی دلیل پر غالب دلیل ہوتا ہے، یعنی حتیٰ جہاں عقلیں کام نہیں کر رہی ہوں، مشاہدہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی عقل کچھ، سب کی عقلیں ایک کام کر رہی تھی، ایک مرتبہ ایک چیز نظر آ گئی، سب کی جو باتیں ہو رہی تھی، سب جو باتیں کر رہے تھے وہ سب نظر انداز کر دی جائیں گی کیونکہ ایک چیز نظر آ گئی۔ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہا، سب کو جانا ہے، حتیٰ جن کی 2500 سال تک بھی عمریں رہیں، ہزار سال تک بھی جن کی عمریں رہیں، وہ بھی چلے گئے، بالآخر چلے گئے، بالآخر ان کی رحلت ہو گئی۔ اور پھر انیس نے تو ایک مرثیے کے اندر ایک مصرے میں یہ والی الجھن دور کر دی، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی، وہ بھی تقاضۂ بشری کے مطابق رہے، اور تقاضۂ بشری کے مطابق، تقاضۂ حیات کے مطابق، تقاضۂ جسم کے مطابق، بدن کے تقاضوں کے مطابق ان کی رحلت ہو گئی۔ آج مدینہ منورہ میں حضرت کا مزار اقدس ہے، جس کی زیارت کرنا ہر حاجی کے لیے لازم و واجب ہوتا ہے، حج کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، حج کا حصہ ہوتا ہے۔ جانا سب کو ہے، ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام ایک حدیث میں، اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالموت واعظاً، موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے، موت سے بڑا کوئی ناصح نہیں ہے، موت سے بڑا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ موت سب سے زیادہ سمجھانے والی ایک چیز ہے، ایک وجود ہے۔ مثلا ایک طیارہ لاہور سے چلے جی کراچی آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ کراچی اترتے اترتے جہاز گر جاتا ہے، کچھ نہیں پتا کب کیا ہو جائے۔ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا معلوم کہ ایک لمحے میں ایک جھٹکا لگے زمین کو، سب ڈھیر ہو جائے۔ تو یہ جو ہم مسلسل اموات دیکھ رہے ہیں، مسلسل جنازے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر واعظ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن نے قاعدہ دیا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک فطری، ایک ذی حیات، فطری اور کہیے کہ ما سوی اللہ وجودوں کے لیے قانون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت در حقیقت ایک قانون کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ ہر زندہ وجود مرے گا، ہر زندہ وجود کو مرنا، یہ قانون ہے۔ اب یہاں پر اس قانون کے بارے میں چند باتیں میں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ قانون ہم بھلا دیں گے تو قانون ہمیں بھلا دے گا؟ یعنی میں اگر یہ بھول جاؤں گا کہ مجھے مرنا ہے تو کیا وہ قانون بھی مجھے بھلا دے گا کہ مجھے مرنا ہے؟ قانون مجھے نہیں بھلائے گا۔ وہ جو ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، واقعاً ایسا ہے۔ میں نے اگر 4 دفعہ کوئی خلاف ورزیاں کی ہوں اور قانون کو بھلا دیا ہو، یا قصداً خلاف ورزیاں کی ہوں یا سہواً میں نے بھلا دیا ہو، تو کیا میرے بھلانے سے قانون مجھے نہیں پکڑے گا؟ ایک وقت قانون کے سامنا مجھے کرنا پڑ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ میں قانون کے سامنے آ جاؤں گا۔ لہٰذا یہ کہ میں بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت نہیں بھولی کہ مجھے مرنا ہے، قانون نہیں تبدیل ہوا کہ مجھے مرنا ہے، قانون وہی ہے۔ اب جب یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، تو موت سے جو ڈر ہے، دوسرا پیغام جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ موت سے جو ڈر ہے، جب جانا ہی ہے، جب مرنا ہی ہے، جب ہونا ہی ہے، جب کھانا ہی ہے، جب پینا ہی ہے، جب یہ ہونا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کے مختلف اسباب ہیں۔ سب سے موٹا اور روشن اور واضح جو باب ہے ڈر کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہو
اور اسے لمبے سفر پہ ڈال دیا جائے تو وہ خوف زدہ رہتا ہے ہر آن کسی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے۔ زیادہ روشن مثال دیتا ہوں، آپ موٹر وے پر اپنی گاڑی لے کے چلیں، آپ کا سفر طویل ہو، موٹر وے پہ چڑھ جائیں، اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ آپ کے پاس تو فیول نہیں ہے اور یہاں پر دور دور تک کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، تو جو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے کسی حادثے کی، گاڑی کے بند ہو جانے کی، وہ گھبراہٹ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر طاری ہو۔ جب انسان کو موت یاد دلائی جاتی ہے یا وہ سوچتا ہے موت کے بارے میں، تو گھبراہٹ کا، دل کی دھڑکنوں کا بڑھ جانا یہ اس لیے ہے کہ اعمال مناسب نہیں ہے، زاد راہ نہیں ہے، راہ و توشہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس سامان راہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد چاہیے۔ اب جو سامان نہیں ہے تو کیا سامان کا انتظام کریں تاکہ خوف ختم ہو، یا نہیں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہمارے ہاں خاص طور پہ ملت جعفریہ میں، شیعہ قوم میں ایک چیز بہت تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہے، اور اس پہ گلا و شکوہ کسی اور سے نہیں بلکہ مجھے اپنے قبیلے سے اور مجھ سے اپنے آپ سے شکوہ ہے۔ جائے خالی را دیو میں گیرت، جب جگہ خالی چھوڑ دیں گے تو وہاں پر جن بس جائیں گے، وہاں دیو بس جائیں گے۔ ہمارے ہاں ممبروں پر، ہمارے ہاں دین پہنچانے والے اور خطاب کرنے والے اور مجلس پڑھنے والوں میں غالب اور بڑی تعداد ان کی ہے جن کے ہاں احتیاط اور مبانی تشیع اور شیعہ بنیادی عقائد جو مدون عقائد ہیں، اپنے ہاتھ کے نہیں، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں، جو مدون، جن کو تدوین کیا گیا ہے، ان سے ناآشنائی ہے۔ ایک چیز خلط، ایک چیز مخلوط کی جا رہی ہے، ایک چیز کو مکس کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں۔ جہاں اہل بیت کی شفاعت کا عقیدہ، جہاں سرکار دو جہاں کی شفاعت کا عقیدہ ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے، اور شفاعت کے باب میں یہ کہنا کہ شفاعت تو ہونی انہیں جن کو شفاعت کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے ہی انہیں جن کے اعمال کمزور ہیں۔ ایک یہ بات، اس کو مخلوط کیا جاتا ہے اس بات سے کہ ہمیں پھر کوئی خوف خدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پھر خوف قبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تو شفاعت ہونی ہے۔ کیوں ہونی ہے جی؟ میں نے مولا علی کا نام لیا ہے، میں نے امام حسین کا ماتم کیا ہے، میں نے امام حسین کی مجلس کی ہے۔ ان دو باتوں کو مخلوط کیا جا رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ ایک جانب میں محبت اہل بیت رکھنے والا ہوں تو خود بخود اس کا تقاضا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہوں۔ یہ کیسے اور کس نے کہا ہے کہ جو محبت اہل بیت رکھنے والا ہو اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ اس کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، محبت اسے بچائے گی۔ محبت کا تقاضا تو اعمال کو بہتر کرنا تھا۔ اس کو غلط تشریح کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ عقلی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو کسی سے محبت ہو تو ہم اس کے طور طریقوں، اس کی خواہشوں، اس کی آرزوؤں، اس کے فرامین، اس کے احکامات، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنا، اور اس خوف سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم اس کی نصیحتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ صرف اتنا کہہ کر کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور میں کسی عمل اور کسی عبادت کا ضرورت نہیں رکھتا، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ مخلوط کی جا رہی ہے ہمارے یہاں بات۔ ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں۔ میں تو آپ کے توسط سے، علماء کرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ مجالس انذار کا بھی انتظام کریں، وہ روایات پڑھیں کہ جس میں ائمہ اہل بیت نے ہمیں گناہوں سے ڈرایا ہے، وہ ائمہ نے ڈرایا ہے، منع کیا ہے، روکا ہے، ناراض ہوئے ہیں، خفا ہوئے ہیں اپنے ان چاہنے والوں سے کہ جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے خود کو لاؤبالی رکھا۔ ان مجالس کا انتظام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ موت اس لیے خوف زدہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اعمال کی کمزوری ہے۔ اگر اعمال مناسب ہوں، اعمال اگر ہمارے پاس ٹھیک ہوں
پھر موت سے محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے